اللہ کرے آپ کے دلوں کے اوپر وہ اثر ضرور ہو کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ایون جاپان سے، افریقہ سے، کینیا سے، گلف کنٹری سے ماؤں نے اور باپوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے یہ موومنٹ جوائن شروع کر دی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ اب وہ والا اسلام نہیں برداشت کریں گے جو برائی نہیں روکتا. اب وہ والے بچے ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تو آ کے چھپ جاتے گھروں میں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے چاہے شہر سارا جل رہا ہو. جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے. جب بروج کی آگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں جس قوم کا ذکر کیا ہے نا، تو بروج کی آگ وہ آگ تھی جس میں بادشاہ نے ایکڑوں میں، کئی ہزار ایکڑوں تک آگ جلوائی تھی کہ پوری قوم جلاؤں گا اس میں، یہ میرے دین پہ کیوں نہیں آ رہی. اور وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی تھی. یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک نومولود بچہ بولا ہو، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، اور ایک وہ بچہ بولا تھا کہ جس نے کہا تھا، جس کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے خود بلک اٹھی کہ میں مان لیتی ہوں اس 2 نمبر بادشاہ کی بات، کیونکہ یہ بچہ میرا یہ مر جائے گا. ماں تھی بچے کے لیے تو ایک دل نرم ہو ہی گیا اس کا. اتنے میں وہ بچہ بول پڑا کہ مت رک، چھلانگ مار. چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ چھلانگ مار. اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا ہے نا، فوز الکبیر، وہ ہے اصلی کامیابی. بہرحال یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ایک چڑیا اڑی تھی پانی اپنی چونچ میں لے کے، اور جب چڑیا اڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ تو بروج کی آگ اور تیری چونچ تو آگ بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے سے بروج کی آگ کا سوال نہیں ہوگا، میرے سے میری چونچ کا سوال ہوگا. آگ اللہ نے بجھانی ہے، میں نے نہیں بجھانی. میرا کام جو میرے سے سوال ہے کہ میں نے پانی اٹھانا ہے، وہ قطرہ ہی آئے تو قطرہ ہی سے. یہ ہے وہ کام جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہے وہ مسلم آئیڈینٹی جس کے لیے میں آپ سے 2 کام کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں. ایک، اپنی چونچ کا سائز بڑھائیں. آپ چڑیاں نہیں ہیں، آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ مسلمان مرد. اپنی چونچ کا سائز اتنا بڑھائیں، اپنے بچوں کی طاقت اتنی بڑھائیں کہ واقعی میں لوگوں کو ڈر لگے کہ یہاں پہ مسلمان کا بچہ آ گیا ہے، یہ برائی نہیں ہونے دے گا. اتنا بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ شریر اور شیطانوں کو ڈر لگنا کم ہو گیا. اور عورتوں سے بہتر اور کون گواہ ہے اس کا؟ آپ مسلمانوں ہی سے تو ڈری ہوئی ہیں، سڑک نہیں کراس کر سکتی ہیں. پاکستانی مسلمان ایسے گھور رہا ہوتا ہے آپ کو. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اصلی مسلمان چاہیے. انسٹیڈ کہ شر کو ہم سے ڈر لگے، شر کو ہم سے ہوا مل رہی. مطلب سوچیں، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں. میرے میتھمیٹکس کے اسکول کے، میرا ایک اسکول ہے، اس میں میتھمیٹکس کے جو کریکولم کے ہیڈ ہیں وہ قرآنک میتھمیٹکس ہم کراتے ہیں، وہ کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں. ان کے پوری دنیا میں کانٹیکٹس ہیں. تو ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دوست ہیں انڈین پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے کریکولم کا کنسلٹنٹ ہیں. ہی سیڈ کہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے. انڈین پروفیسر نے بتایا، ہندو ہیں وہ، کہتے میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی. پرانے دور کی بات نہیں ہے، ان کے ٹیچنگ کریئر کے سٹارٹ کی بات ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی کہ اسکول میں کلاس میں جب کوئی بچہ 2 نمبری کرتا تھا تو ہم کلاس کے مسلمان بچے سے پوچھتے تھے کہ بتا کس نے کیا. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کی یہ نشانی تھی، یہ جھوٹ نہیں بولتا. کہتا ایک نسل کے اندر اب ہمارا پہلا شک مسلمان بچے پہ جاتا ہے. سوچیں، کچھ تو ہوا ہے. کسی مسلمان نے بائسنس میں یہ کہانی نہیں سنائی. ایک ہندو پروفیسر انڈیا کا اسی نسل کا، پچھلی نسل کی کہانی سنا رہا ہے کہ یہ
برانڈ آئیڈینٹی تھی، مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی تھی. ماؤں سے لی نا بچے نے، اور کہاں سے لینی ہوتی؟ مائیں دے رہی تھی سبق. اسکول کے بچے کو اور کون سکھا رہا تھا کہ کلاس ٹیچر کہتا ہے کلاس میں مسلمان ہے، ہمیں حق کا فیصلہ ہو جائے گا. حق کا ہندو پروفیسر مسلمان بچوں سے حق لیتے ہوتے. اب مسلمان بچے مسلمان پروفیسر سے باطل لیتے ہوتے. یہ ہے ہمارا المیہ، جس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں 2 کام ہیں. ایک، چونچ کا سائز بڑھائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جتنی طاقت لے کے آ سکتا ہے لے کے آ. سب سے کمزور مسلمان دنیا میں، سب سے کمزور مسلمانوں میں سے نمبر 1 2 پہ آ رہا ہے اس وقت پاکستانی مسلمان. ذہنی استطاعت باٹم پہ، سیاسی استطاعت باٹم پہ، ایون مالی استطاعت بھی باٹم پہ، اخلاقی استطاعت باٹم پہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ ہے اصلی مسئلہ. نمبر 2، جس کے لیے میں یہ پوری مشن پوری دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، کہ اگر آپ نے چونچ بڑھا لی ہے تو وہ تو طاقت ہے. بغیر ہمت کے طاقت کسی کام نہیں آنی، بلکہ کبر میں آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی چونچ ہے میری. ایک دوسرے کو چونچوں کے مقابلے کرتے رہیں گے ہم، جس کو ہم بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ بیویاں، زیادہ بچے، یہی ہے چونچیں اس وقت. اگر تو طاقت آ گئی اور اس کے پیچھے ہمت نہ ٹریگر لگائی، ہمت کی ٹریننگ نہ ہوئی، شجاعت کی ٹریننگ نہ ہوئی، تو وہ طاقت اپنی بیویوں کو مارنے میں، بچوں کو مارنے میں، اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھانے میں استعمال کرے گا. جدھر جدھر اس سے کمزور ملیں گے ادھر ادھر طاقت لگا دے گا. کہیں نہ کہیں تو لگانی ہے اس نے. اتنی طاقت کا کچھ تو کرے گا. ویسے بھی ذرا قومی طور پہ ہم فضول خرچ ہیں، کہیں نہ کہیں تو خرچہ کرنا ہے اس نے طاقت کا. میں ماہر نفسیات ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بچے کی ٹریننگ میں، اسپیشلی امیاں سن لیں، پورا پاکستان آپ نے بزدل کیا. ڈرپوک ماں بزدل بچے پیدا کرتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے. شجاعت کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچنگ نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا. کتابوں سے ہمت نہیں آتی. ہمت جس چیز سے آتی ہے اس چیز سے آپ ڈرتی ہیں آپ کا بچہ یہ کام نہ کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پاکستانی امی کا سب سے بڑا فیئر کیا اپنے بیٹے کے بارے میں؟ لڑائی نہ کر رہے. کس سے؟ کسی ظالم سے لڑائی نہ کر رہی، کسی اور کو بچانے کے لیے خود والنٹیئر نہ کر لیں. سوچیں کسی کے مسئلے میں کیوں ہاتھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے ہی بچہ فیئر کے اوپر ٹرین ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ بھائی صاحب مجھے مارے نہ مارے، میری امی نے نہیں مجھے چھوڑنا اگر میں نے اس کا کچھ کر دیا. ٹریننگ شجاعت کی ہوتی ہے ایکسپوجر سے. اور لڑائی کی بات نہیں ہو رہی، ایموشنل ہمت کی، ایموشنل کریج کی بات کر رہا ہوں. فزیکل کریج تو کہیں نہ کہیں سے اٹھا ہی لیتے ہیں لڑکے. آپ روک سکیں تو روک لیں. اسکول تک روکیں گے، کالج میں ہم لڑائی کر بیٹھے. ہم کہیں نہ کہیں پہ پٹائی کر بھی لیتے ہیں، کروا بھی لیتے ہیں. اصل میں ہماری ایموشنل کریج نہیں بن رہی ہوتی. دنیا میں آج تک بھی 2 آدمی ایسے ہیں جو لڑے ہوں اور ایک فزیکل مائٹ پہ دوسرے سے جیت گیا ہو. جب بھی 2 آدمی لڑے آپس میں، ایموشنل مائٹ پہ جیتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے رکھیے گا، وہ ایموشنل کریج ہے جو آپ لیتے ہیں. ہم بھی نکال لیتے ہیں اپنے بچوں سے کہ کوئی ایسی کانفرنٹیشن نہ کرنا جو آکورڈ ہو، معیوب لگے. پورا پاکستان ایک طرف اور پورا اسلام ایک طرف، ٹاکرا ہو گیا دونوں کا. آدھے سے زیادہ اسلام پاکستان میں معیوب ہے.
پورے کا پورا پاکستان اسلام میں معیوب ہو گیا، مگر اصلی والا صحابہ اکرام والا اسلام پاکستان میں پریکٹس کرنا معیوب ہے. جیسے ہی بچہ وہ پریکٹس کرے گا اس کو ایموشنل کرنی چاہیے ہوگی، کنفرنٹ کرنے کہ یہ بات تو درست ہے، تو اللہ کے نبی کی ہے، یہ تو علی بن ابی طالب کی، عمر بن خطاب کی ہے، مگر نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے گا. ہزار مثالیں میں اس وقت نہیں دے رہا ہوں، آپ نے ہم شور دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی اب تک. وہ کنج جناب کا کام ہے. چونچ بڑھ گئی ہے تو بیٹا پر بھی پھیلانے اور اڑنا ہے، واقعی آگ کے اندر جا کے پانی پھینکنا ہے بروج کی. یہ دو کاموں کے بغیر نہ چونچ کا فائدہ ہے. So it's a big problem. You and I are the problem. I am a father, you guys are the fathers and mothers. We are the problem. We are not the solution. غیر مسلم ملکوں میں بغیر قرآن کے، بغیر نبی علیہ السلام کی سیرہ کے، سنہ کے، حدیث کے، یہ دو چیزیں پرفیکٹلی ٹرین کرنے کی ماڈلنگ کی جا چکی ہوئی ہے، کی جا رہی ہے، کیونکہ فطرہ کی آوازیں ہیں دونوں. یہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا کہ ہمت والا بچہ ہونا چاہیے، لڑکا بہادر ہونا چاہیے، لڑکی بہادر، با ہمت، شجاعت، اور کیپیسٹی بڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے، مالی اور سیاسی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے، جسمانی قوت بھی، لاغر نہ پڑے ہوئے ہوں. قوی مومن، نبی اسلام نے شاہ فرمایا، ضعیف مومن سے بہتر ہے. ایک بندہ فزیکل مائٹ میں نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، فزیکلی فٹ نہیں ہے، تو اس لاغر سے، بیمار سے بہتر ہے کہ آپ طاقت میں آئیں. اور جو دوسرا ایموشنل ڈرپوک بزدل مسلمان ہے، اس کے اوپر عمر الخطاب نے کہا کہ یا اللہ مجھے طاقتور کافر اور ڈرپوک مسلمان کے شر سے بچائیں. سوچیں ذرا کتنا بڑا کینسر بن چکے ہیں. سو یہ دو کام چاہیے، بس یہ دو کام کریں. اس کے لیے میں سائیکولوجیکل ماڈل آپ کو 2 منٹ میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے مسلم آئیڈینٹی کیا ہے، جس کے لیے ہم لٹرلی پوری دنیا کا ٹور کر رہے ہیں. 21 ممالک کی لسٹ ہے پاکستان کے علاوہ، ایون انڈیا بھی شامل ہو گیا اب تو، کہ ہر جگہ مسلمان کو بتانا ہے کہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ سے مدد چاہیے، ہمیں مسلمان چاہیے، اصلی صحابہ چاہیے ہمیں، ورنہ وہی ہوگا جو پچھلے 70 سال سے پاکستان میں ہوتا ہے. وہی پارلیمنٹ ہاؤس میں داڑھی والے اور کلین شیون ایک جتنے 2 نمبر، ایک جیسی 2 نمبری کرتے رہیں گے، اور ہم بیٹھے ہوں گے ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے جنوں سے ڈر لگے گا کہ جو اپنے جن بنائے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. That's a problem only you can solve. میں آپ کو ذرا سا ایگو ٹریگر کر دوں. ملتان میری لسٹ سے آؤٹ تھا، فیصل آباد، ملتان، سرگودا. یونیورسٹی کے ٹور کے بعد میری ٹیم نے سروے کیا ہوا تھا، ہم سروے کرتے ہیں، اور اس سروے میں رزلٹ آیا تھا کہ سر اس بیلٹ میں رسپانس ریٹ 0 ہے، کوئی بھی کام لیتے نہیں کرتے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یوتھ کی. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوم ورک دے کے جاتے ہیں، 0 رزلٹ. 3 دفعہ کر چکے، کئی دفعہ کہے تھے. یونیورسٹی کا ٹور اچھا تھا ہمارا. میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی نہیں آیا ہوں، مگر I have been to Multan for youth revolution, young revolution. تو آج اللہ کی طرف سے میں کسی اور ایونٹ پہ آیا تھا، and my gracious hosts have put me here. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی، انڈین، نان پاکستانی، نان انڈین، مسلمان، اوورسیز، سب کے سب کو میں پاکستان کی طرف رخ کروا رہا ہوں کہ پاکستان سے میں نے کام لینا ہے. مجھے آپ کے پیسے چاہیے، لٹرلی مجھے آپ کی سیاست چاہیے، مجھے آپ کا آئی کیو چاہیے، اور مجھے آپ کی مورل کیپیبلٹی چاہیے. 4 چیزیں مانگنے پہ میں پوری دنیا میں جا رہا ہوں. میرے تو اکاؤنٹس میں پیسے نہیں آنے، انہی کے اپنے بچوں کے اکاؤنٹس میں جانے ہیں. طاقت بناؤ، مگر کرنا پاکستان سے ہی ہے. ہر جگہ میں یہی بتا رہا، پاکستان سے. اور
سب سے پہلا سوال ایک فلسطینی نے کیمبرا میں مجھے کیا آسٹریلیا میں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسے چل رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ فلسطینی نے مجھ سے پوچھا، مسجد کے امام ہے، مجھ سے پوچھا کہ تو میرے پاس اتنی دور آیا آسٹریلیا میں یہ بات کرنے کہ پاکستان سے موومنٹ کرنی ہے پوری دنیا کے لیے، طاقت پکڑنی ہے، ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے پوری دنیا کو اپنے بچوں کے تھرو، اپنی بچوں کی کیپیبلٹی کے تھرو. کیا پاکستان خود بھی کر رہا ہے؟ اور میں نے اس کو آنکھیں چراتے ہوئے کہا جی جی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ابھی تک ریزلٹس نہیں ہمارے پاس. See, we have nobody. And I need you to understand, میں حجت تمام کرنے والے بندوں میں سے نہیں ہوں کہ میرا کام ہو گیا، بات بتانی تھی بتا کے چلے گئے. میرا وہ فلسفہ ہی نہیں ہے، وہ سوچ میری نہیں. میں نے عمر الخطاب سے یہ نہیں سیکھا، ابو بکر صدیق سے یہ نہیں سیکھا، علی بن ابی طالب سے یہ نہیں سیکھا. میں نے ان سے کیا سیکھا؟ ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جانا ہے مسلمانوں کو، خبریں سنا کے بھاگنا نہیں ہے. اس میں زیادہ ہمت چاہیے ہوتی. آپ بھی اپنے بڑوں سے کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہاں نا ایک دفعہ بتا دیا بس میرا کام ہو گیا، آپ تو جنت میں جا دوزخ میں. گھر والوں نے ایک ایک سیکنڈ محنت کی ہمارے اوپر، پٹائیاں ہوئی ہیں ہم سب کی، بچپن میں ناراضگیاں ہوئی ہیں، شرمندگیاں پشیمانیاں ہوئی ہیں ہمیں. خالی حجت تمام کر کے نہیں بھاگے تھے ہمارے محسن، بڑا کیا انہوں نے، ایک خون پسینہ بہایا. ہماری باری آئی تو ہم حجت تمام کر کے بھاگ جائیں. یہ ہے انسنسیئرٹی جو کہ مرد عورت دونوں میں یکمش یکساں یکجا ہو کے چل رہی ہے. سو آپ لوگوں سے کام ہے مجھے، میں لیکچر دینے نہیں آیا ہوں، میں ایکچولی کام لینے آیا ہوں آپ سے. مجھے آپ لوگ چاہیے، مجھے آپ لوگ ایک گروپ، ایک کلسٹر میں ایک مشن کے اوپر چاہیے. آپ کے بچے چاہیے، آپ کو بائی دا وے میرے بچے بھی چاہیے. Literally, you need my kids. You need kids of Islamabad. You need kids of Toronto, New York, London, Birmingham, Melbourne. آ رہے ہیں سارے ایک ایک کر کے، سب شہر کنیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں گے آپ نمبرز انشاءاللہ. آسٹریلیا، انگلینڈ کنیکٹ کر دی ہم نے، اسلام آباد کے اچھے کلسٹر بن گئے ہیں. آل آف دیم کمنگ ٹوگیدر کہ یہ چاروں پلرز پورے کرنے ہیں ہم نے، چھوڑنا نہیں. مسئلہ یہ کہ سب سے کم، وہی میں نے آپ سے کہا تھا، ہم اتنا نیچے، آئی کیو ہمارے پاکستانی لڑکے لڑکی کا اتنا نیچے ہے، پولیٹیکل ایکیومن اتنا نیچے ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، ورلڈ ویو کریٹ ہی نہیں ہوا اس کا کہ دنیا میں مسئلے کیا چل رہے ہیں کیا نہیں. وہ ابھی تک نواز شریف عمران خان سے باہر نہیں آ سک رہا، کیونکہ امی ابو ہر وقت جیو ٹی وی پہ بیٹھے تھے. میں فلسطین کی اپیل کے لیے انگلینڈ جا رہا تھا، تو انگلینڈ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان آ رہے تھے انگلینڈ کے مسلمان اپیل کرنے کے لیے، انگلینڈ کے، فلسطین کے نہیں. اور پاکستان میں فلسطین کا لفظ بین کیا ہے آپ لوگوں نے. سوچیں میرے پہ شرمندگی کے پہاڑ کیسے گزرے تھے کہ مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی فلسطین کا نام نہیں لے سکتے. ویسے عمران خان، نواز شریف کا نام، اتنا ہم نے اللہ کا نام لیا ہوتا ویسے ہی درجات بڑھ گئے ہوتے ہمارے، جس طریقے سے ہم نے عمران خان اور نواز شریف کا لیا. سو آور کڈز آر سفرنگ فرام اس. میں ہوں وہ بیماری جو اپنے بچوں کو لگ گئی. ٹی وی پہ ہر وقت یہ والا فضلہ ٹریش ہر وقت چل رہا ہوتا، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا سوچنے کا کہ کچھ اور بھی چیز ہے دنیا میں جو اصلی معاملات ہیں. میں آپ کو بتا دوں، غالب گمان یہی ہے کہ فرشتوں نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں تھا. اس کو تو پتہ کرنا بھی گناہ تھا، تمہیں اور کوئی کام نہیں تھے. یو ہیڈ پلیڈ عمران خان، نواز شریف آل یور لائف، تمہیں اصلی کام سمجھ نہیں آئے. سوچے کہ کیا انہوں نے ہمیں ٹیکنیک سکھائی تھی کہ اصلی کام کیسے کرنے ہیں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہے نا. میں تو اسلام آباد پنڈی سے آیا نا، تو ہمارے سامنے تو وہ شیخ رشید کا چہرہ رہتا سامنے. وہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے نا. اتنا آبویس ایول ہو تو بندہ کہتا ہاں چلو عبرت کے لیے. ٹائم
90% of the country is wasting time. 90% of our youth, بچے چھوٹے سے بچے پل رہے ہیں ان لوگوں کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے. اور جب ان کو دین کی بات بتاؤ بھائی اصلی والا دین پاور دیتا ہے تجھے, اور وہ کہتے ہیں نہیں پاور تو پارلیمنٹ ہاؤس دیتا ہے یا آرمی دیتی ہے یا سول دیتی ہے, بیوروکریسی CSS دیتی ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ پاکستان کے پہلے CSS کر کے گئے تھے, اس کے بعد وہ انقلاب لکھے. ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہوا. اوباما بھی پاکستان سے CSS کر کے گیا تھا. صلاح الدین ایوبی پہلے میاں والی آیا تھا, CSS کے ایگزام میں بیٹھا تھا. So you and I are doing this. We are permanently responsible for the biggest problem. Permanently کیوں؟ ہماری عمر میں ہی ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے, ہم نے اپنے پوتوں کی جوانیاں نہیں دیکھنی. پرماننٹ ڈیمیج ہم نے خود کیا ہوا. سو آپ لوگوں کو بس بیسک نفسیات بتا دوں. ایک بچے کو تیسرے چوتھے پانچویں سال کے اندر ایک ویلیو چین کریٹ کرنی ضروری ہوتی ہے. ویلیو چین کیا ہوتا ہے؟ پوری لڑی ہوتی ہے, چین لڑی کو کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اونلی 3 اسٹیپ پروسیس ہے. کریج, شجاعت کی ٹریننگ دینا. ٹھیک ہے, بچے نے کیا لڑائیاں کرنی ہیں, اس نے جھگڑے تو نہیں کرنے, اس نے جم تو نہیں جانا نا. اس 4 سال کے بچے کو فزیکل اسٹرینتھ نہیں دینی ہوتی. اس 4 5 6 سال تک کے بچے کو ایموشنل ایکسپوجر دینا ہوتا ہے, شروع کرنا ہوتا ہے. 8ویں 9ویں سال تک اگر نہ دیا دیر ہو گیا, وہ بزدلی رہے گا, ہر ایک سے ڈرا کرے گا, جب کوئی معاملہ ہوگا سرک جایا کرے گا, اسٹریٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکے گا کسی سے. جب آپ کہیں گے نا کہ یار اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کر دیا, اسے جا کے پوچھ, وہ کہے گا خیر خیر چھوڑ دو, اور کیا بہانے کرے گا؟ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. حالانکہ اندر ڈر ہوگا کہ میں سیدھی بات, یہ میرے پہ ظلم کیوں کیا, یہ والا جملہ بھی نہیں بول سکتا میں کسی سے. معاف کرنے والے کو اللہ تب پسند کرتا ہے جب آپ معاف کرنے کی پوزیشن کے لائق ہوں. میں زرداری نواز شریف کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میں نے ان دونوں کو معاف کیا, میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ معافی, اس کی بھی قابلیت ہوتی ہے معاف کرنے کی. ہم اپنی بزدلی کو قرآن کی آیتوں سے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مسلمان سے سب سے زیادہ ڈر کس کو لگنا چاہیے تھا؟ شر کو, کہ میری پریزنس میں شر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے شجاعت کھینچ لیتے کہ شجاعت نہ ہو, اس کے اندر ہمت, کریج نہ آ جائے اس کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط کی تمیز تو ظاہر ہم نے دینی ہوتی ہے. بیسکس تو پتہ ہے ہماری. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ سچ کی تعلیم نہ ہو, جہاں پہ راست بازی کی تعلیم نہ ہو. آپ مائیں, ہم باپ صحیح اور غلط کی تمیز تو دے رہے ہوتے, چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکتے ہیں, نوک پلک سنوارتے ہیں, صحیح غلط کا اس کو پتہ چل جاتا ہے. اور انرجی سیکٹر کریج کا زیرو ہوتا ہے. سوچے ذرا کہ کیا بننے لگا ابھی. ایک بندے کو کچھ کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی ہے. اس کے بعد کمبینیشن کیا بنتا ہے کہ میں جہاں برائی دیکھوں گا ڈپریشن میں جاؤں گا اور کچھ نہ کر سکوں گا, اس کے بعد اپنے انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی چلا جاؤں گا. اور پھر کیا کروں گا؟ اس کی ریورس پن کروں گا. ریورس پن ہوتی ہے, انسان نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو نیچے اپنے بیٹوں کو, ہمارے بچوں کی بات ہو رہی ہے, وہ بڑے ہو کے اپنے بیٹوں کو پھر ایسے ہیرو کریٹ کر کے دیں گے اپنے اعمال میں کہ جس میں برائی روکنی ہی نہیں ہے. بیکاز کیونکہ میں تو روک نہیں سکتا, میری ماں نے مجھے بزدل کر دیا تھا. اب اپنے بیٹے کے سامنے میں ایسا ہیرو کریٹ کروں گا جو برائیاں نہیں روکتا, ورنہ میں زیرو ہو جاؤں گا اور چین کنٹینیو ہو جائے گا. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زیادہ تر ہیروز ایسے ایٹریبیوٹ رکھتے ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے, برائی کو ہاتھ سے روکنا شامل نہیں. ایکچولی یہ جملہ اب معیوب لگنا شروع ہو گیا ہے, ہلکا ہلکا سا ان نیچرل سا, کہ برائی ہاتھ سے کیوں روکے, دل میں برا جانو نا پہلے.
جب دل میں بھی نہیں برا جان رہے ہو تو پھر اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ، اور اگر وہ بھی نہیں کچھ ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکو نا. ہمیں یہ سائیکل الٹی لگنا شروع ہو گئی. آپ کے دماغوں میں بھی یہی والی سائیکل زیادہ سینس بنا رہی ہے نا کہ سر پہلے میں برائی کو برا تو مانوں، اس کے بعد میں کچھ اس کے بارے میں آواز تو اٹھاؤں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ تو اٹھاؤں. ہے نا؟ لگتا ہے تو ایسے ہی نا فطری سائیکل. یہ اتنی توازو میرے لیے آپ سوچ سکتے ہیں میں اس حالت میں کھا سکتا ہوں. یہ کوئی جشن کا موقع ہے. ٹاپک سنیں ذرا فلیور میں کیا بات کروں. نیچرل سائیکل کیا ہے کہ پہلے برائی کو برائی مانیں، اس کے بعد اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، اور اگر نہیں ہو سکتے تو ہاتھ سے روکیں. کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ تجھ سے آواز تو اٹھائی نہیں جا رہی، دل میں تو برا جان نہیں سک رہا، تو آواز اٹھائے گا. کس چیز کی آواز اٹھائے گا؟ تو دل میں نہیں برا جانتا، اور اگر تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنی تیرے کمزور ہے، اور تو ہاتھ اٹھائے گا آگے جا کے. یہ کسی نے 2 نمبر پٹی پڑھائی ہے کہ تیری زبان کی ہمت تو ہے نہیں، منہ کھولے گا تو مارا جائے گا، مگر ٹارزن بننے کی تیرے اندر ہمت ہے. یہ الٹی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. جس کو کوئی بچہ بھی کہہ دے گا کہ امی یہ کہ الٹی بات کیوں کر رہی ہے، ایک چیز کو میں برا ہی نہیں مانتا، اس کے خلاف بات کیوں کروں، اور سمجھ لیں میں بات نہیں کر سکتا، برا تو مانتا ہوں مگر ہمت نہیں تو میں وہ والی ہمت کہاں سے لاؤں؟ اچانک ہی وہ والی ہمت آ جائے گی. ایک کمزور بندے کو اچانک ہمت آ رہتی ہے کہ ہاں بات نہیں کرنی، بس جا کے گلا دبا دینا ہے شیطان کا. ایسے نہیں ہوتا. نبی اسلام نے اسی لیے سائیکل سیدھی کر کے دی کہ ہر مسلمان، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ نصارہ کیا کرتے ہیں، کرسچنز، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھائی کی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. That is what the Christians are doing. But تم خیر الامہ ہو. You are superseding everybody. Because تم صرف اچھائی کی تلقین نہیں کرتے، تم جا کے برائی کو روک لیتے. برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. چونچ بڑی کریں اور ہمت ٹرانسفر کریں. نبی اسلام نے اس آیت کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان برائی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ایک دم ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اس کو. سب سے پہلے ہاتھ سے روک. گورے اپنی تمام تر فلسفی کے بعد لاچار ہیں کہ تمہارے نبی نے یہ چکا الٹا کیسے کر دیا. پہلے دل میں برا جانتے ہیں، بعد میں کچھ نیکسٹ سٹیپ 2 پہ آتا ہے. تھرڈ سٹیپ ہے ڈھیٹ کو سزا دینا. آپ کے بھی ذہن میں گوروں والا چکا نارمل لگ رہا ہے. ہمیں اسلام میں یہ چکا اکارڈنگ ٹو دا ویسٹرن فلسفی تو ہمارا سائیکل الٹی ہے کہ پہلے برائی دیکھو، پہلے ہاتھ سے پکڑو. بگ پرابلم. یہ پرابلم از سالو جب آپ کی بچی کو کوئی پکڑ لے گا تو اس وقت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکل چاہیے ہوگی. یہاں پہ محمدی سائیکل کہ دل میں برا جاننے والے ملتانی نہیں چاہیے، ہاتھ سے پکڑنے والے چاہیے تھے جب میری کوئی بچی پکڑ رہا تھا. کامن سینس اگر ہاتھ سے پکڑنے والا ہے تو وہ پہلے 2 سٹیجز نارملی نیچرلی کور کر چکا ہوا ہے. وہ اگر دل میں نہ برا جانتا تو ہاتھ سے پکڑتا جا کے. اگر اس کے اندر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو ہاتھ والی ہمت کہاں سے لائی تھی. That's the power of Islam. That's the psychology of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفر کری جا رہی ہے. اس لیے صحابہ سے شیطان ڈر کے بھاگتا تھا. ٹیرر میں تھا پورا کا پورا جاہلیہ کا مکہ کہ یہ تو والنٹیرلی گڈ ہیں، انیشیٹو لے کے والنٹیئر کر کے برائیاں پکڑیں جا کے. ان میں سے ہر کوئی پولیس والا، ہر کوئی آرمی والا، ہر کوئی پولیٹیشین ہے، ہر کوئی مولوی ہے. یہ چاروں کا کامبو کیسے لگ گیا؟ That is what I'm saying. یہ 4 کا کامبو مجھے آپ کے بچوں میں چاہیے، اور اس کے لیے مائیں چاہیے ہوتی. بہادر مائیں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کیا قربانی، نہ خون نکل لینا پسینہ، ایموشنل کریج ڈالنی ہے بس. نہ بڑے ہو کے نہ وہ آپ کا خون نکلنے دے گا نہ پسینہ. اس طرح جریب بچہ ہمارا بڑا ہوگا، پروٹیکٹر ہوگا اپنی ماؤں بہنوں کا. ابھی وہی بچے جن کے نخرے پال رہے ہیں نا، وہی بڑے ہو کے
پچھلی نسل نے ثبوت دے دیا ہے، ماؤں کو ہی رلا رہے ہیں بیٹھ کے، باپوں کو ہی رلا رہے ہیں، کیونکہ زور ہی ان پہ چلتا ہے. بس بزدل کا تو زور چلتا ہی اپنے لاچاروں کے اوپر ہے. کس کا شکار کر رہا ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں کا شکار کرتا ہے، باپوں کا پراپرٹی کے پیچھے، جائیدادوں اور بیویوں کے پیچھے. بڑے بڑے ریچ، باقی کے سارا بھی چڑیا گھر بھر دیا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے، ان کو نہیں کوئی کچھ کہتا. ماؤں کو پکڑ لیتے، باپوں کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں جہاں بزرگ دیکھا پکڑ لیا، بچہ دیکھا پکڑ لیا. یہ ہے ہمارا اس وقت پاکستانی مسلمان. یہ تو لڑکا ہے، اور لڑکیاں کر رہی ہے وہی بڑی ہو کے، وہ چالیں چلتی ہے. ڈومیسٹک سیاست، شاطر پن. بزدل تو چھپ کے وار کرے گا ہی کرے گا، بہادر ہوتا سامنے آ کے وار کرتی. اس لیے آپ سب کو پتہ ہے اپنی اپنی نندوں کی اور ساسوں کی چالوں کا. سامنے ایک دوسرے سے پیار. ہم سب کو پتہ ہے اپنے اپنے باسز کے سامنے ہماری مسکراہٹیں، اپنے اپنے افسران کے سامنے جی. ہم پتہ ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یار تجھے تو پتہ ہے تیرا باس 2 نمبر. کیسے کہوں؟ وہ بچپن میں ماں نے ایموشنل کر ہی نہیں ڈالی. ایک باپ یا ایک باس ہم سے فتح نہیں ہو رہا، ہم نے اسلام کے نام پہ دنیا فتح کرنی ہے. اور ایک ہی فتح کرنا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ اپنا باپ. کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے یہ واحد نسل ہے ہماری، یاد رکھیے گا. ہسٹری آدم اسلام کی ہسٹری میں، بنی آدم کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نسل کو یہ لیکچر دینے پڑے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تربیت بھی کرنی ہے تمہیں. ڈبل، اوپر بھی نیچے بھی، دونوں طرف سے اسلام دینا ہے. This is the first time Muslim clerics have come to task کہ they missed out. کی انگریڈینٹس مس ہو گئے ہیں. ادھر بھی ان کو بھی تو بچانا ہے. ماں سے بڑا کس کا حق ہے؟ ان کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں تبلیغ کرنے چلے جائیں. باپوں کو چھوڑ دیں جو پتھر اینٹیں توڑ توڑ کے ہمیں پالتا رہا، اس کو چھوڑ دیں. نہیں میں وہ بڑا اسپیکر بنوں گا بڑے ہو کے. اس بیچارے کو چھوڑ دیا. دونوں کو بچائیں گے، ماں باپ کو اور بچوں کو. یہ واحد آپ کی نسل ہے جس کو یہ شعور ہے. کیوں؟ انٹرنیٹ کھل گیا، یوٹیوب کھل گئی. ڈاکٹر اسرار کا آپ کو پتہ چل گیا. طارق جمیل ہر عورت نے سن لیا، ہر آدمی نے سن لیا. ڈاکٹر اسرار ہر لڑکے نے سن لیا، لڑکی نے سن لیا. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان میں، دنیا اسلام میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف فلمیں شاہ رخ خان سلمان خان چل رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب چل رہے ہوں گے. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا. محمد علی مرزا سیلیبریٹی آپ کے. یہ میجر اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی، یاد رکھیے گا. اسلام داخل کر دیا آپ نے. کبھی بھی نہیں پچھلی نسلوں نے اسلام داخل کیا. فرمان الہی دیکھ کے رات کو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے سو جاتے تھے. ٹکے کا علم نہیں تھا پچھلی 2 نسلوں کو کہ اسلام کو کوشچن آ جائے جا کے مسجد جا کے مفتی صاحب سے پوچھ. آج کا لڑکا فر حدیثیں آیتیں سنا رہا ہے. بریلوی کیوں غلط ہیں، دیوبندی کیوں غلط ہے، اہل حدیث کیوں غلط ہے. جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، جیسے بھی سیکھ رہا ہے، اس نے فیسٹیوٹی آف اسلام اندر لے آیا ہے. سو امید آ گئی. ہاں امید آ گئی ہے. اللہ جزائے خیر دے، عمر دراز کریں ان ناموں کی جو میں لے رہا ہوں. طارق جمیل صاحب، غامدی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، محمد علی مرزا صاحب، طارق مسعود. They did it. They opened the horizon for our kids. ایسے لیول کے اوپر آئی کیو بننا شروع ہو گیا بچے کا، جس سے پہلی کرن نظر آئی ہے. ایک چڑیا اڑی ہے، ایک چڑیا کو دیکھ کے اور بھی چڑیا اڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی اور چیز سے مکس نہیں کرنا. بس غور سمجھیں، انہوں نے شروع کیا ہے، اس یوتھ نے شروع کیا ہے ان لوگوں کو پکڑنا. ان کا ہاتھ نہ روک دینا، کیونکہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جو ہم بزرگوں پہ آئے گی کہ جب بچہ ان اسکالر کی طرف جائے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں غلط ثابت کر دے گا. یاد رکھیے گا، ایگو ٹریگر ہوگا، ڈیفense میکینزم ہے ہمارا. ادھر اپنے آپ کا بت توڑوا دینا اپنے بچوں کے سامنے کہ ہاں یار غلط تھی، ٹھیک ہے تو صحیح کر رہا ہے. ہم نے
فلم سٹار، کرکٹر، ڈانسر، ایکٹر مشہور کیے تھے، ان کے 4 6 10 گھنٹے دن کے ہم نے دیکھے تھے، وہ پولیٹیشین جیسے مخلوق مشہور کی تھی. تو اسکالرشپ مشہور کر رہا ہے اس وقت. تو لٹرلی اصلی میں قرآن سنتا ہے لوگوں سے اور حدیث سن رہا ہے. تو واقعی میں 4 5 گھنٹے اصل میں بھی سن رہا ہے، ہمیں نہیں دکھا رہا. چھپ کے اللہ کی قسم محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے گھروں کے اندر، کہ وہ اپنے شوق میں، کہ بریلوی گھر میں ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز کے لیکچر لڑکے ریکارڈ کر کے آگے کر رہے ہیں. یہ احسان ان لوگوں نے، اللہ نے ان کے تھرو ہمارے اوپر کر دیا ہوا ہے کہ طارق مسعود کراچی میں، تو نارتھ میں مرزا صاحب. کین یو بلیو اس ایج کے لوگ کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کے. اس ایج کے جو مسعود صاحب ہیں اور مرزا صاحب ہیں، اور بھی ہیں، میں یہ 2 نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوں، ورنہ 50 60 مجھے پتہ. اس ایج کا مسلمان اسپیکر کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان میں. یور بوائز اینڈ یور گرلز ہیو ڈن دیٹ. آل کریڈٹ ٹو یو ایز مدرز اینڈ فادرز. کچھ تو کیا تھا نا آپ نے، جو پھل آیا اس کا انشاءاللہ. بٹ بات وہی ہے، میں پھر بتا دوں، یہ مسلم آئیڈینٹی آدھا کام ہے، آدھا کام کر لیا انہوں نے الحمدللہ. چونچ بنا دیے، بننا شروع ہو گئی. پر پھر بھی ماں باپ انہیں لگانے ہیں، وہ کسی ویڈیو کے، یوٹیوب کی ویڈیو سے ہمت کے پر نہیں لگنے ان کو. یہ پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں، نفسیاتی مریض بن جائے گا. وہ نفسیاتی مریض، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈپریشن کی گولیاں لے گا اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور ہماری پچھلی نسلوں والے کردار پریکٹس کرتا رہا کمزوری کے. پچھلی نسلیں اس لیے بچ جائیں گی، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کے اور میرے بچوں کو پتہ چل گیا ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ سر سب کالا سیاہ سب سفید نظر آتا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا، تو میں تو زیرو ہوں. زیرو، اپنے آپ کو زیرو فیل کرنے کی فیلنگ اچھی نہیں ہوتی. بڑی شدت کی تکلیف ہے، بڑا داغ پڑتا ہے روح پہ جا کے اس کا. مردوں کو اسپیشلی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو جائے اور ہمیں مجبوراً آنکھ بچانی پڑے. نیچرل غیرت کے خلاف ہے جس پہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا. ہمارے اندر طوفان آ رہتا ہے ایک، اور اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روتے ہیں ہم کہ میرے سامنے گلی میں 2 نمبری ہو رہی تھی اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ آیا. یہ ہے وہ کمپلیکس جس سے میں آپ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ کے اپنے بچوں نے، ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ایک فائدہ نہیں ہے، باقی کے بچوں کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے اور کام شروع. اسی کہتے ہیں اصل میں انقلاب. That's how every revolution starts. مجھے صرف 15 سال کے اندر کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں، انقلاب شروع ہو سکتا ہے. ابھی تو نون مجرم ہماری گلیوں میں ملتان کی آ کے، نون مجرم جو کہ اصل میں جیلوں میں ہونے چاہیے، آپ کے سامنے زبردستی آپ سے ووٹ لے جاتے. اچھی بات ہے، کیس میں ریپرزینٹ ہو گئے. تو مائکرو فون تو نہیں ہے نا ہمارے پاس؟ اور ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، زبردستی نہیں ہے. نہیں میں ان کے لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں. کیا آپ میں سے کسی سے کوئی ذہن میں کوئی اور بات ہے، کسی کے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو برتنوں کی آواز میں پیٹ جلدی اور دماغ سلو ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ برتنوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں ہال میں، وہ بھی اس طرح کی سیٹنگ میں. پتر یس نہیں یس کیا جی. عمومی طور پہ مجھے سوالوں کی بھرمار ہوتی ہے بیکاز یہ مائک آف ہے، میں نے آن نہیں کیا، اس کا نہیں آ رہا.
یہ میرے قریب ہونے کی وجہ سے ہو گیا. دیکھیں اب میں ہمت دکھاتا ہوں آپ کو, آپ نے بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. کریں بیچ میں. کیا کلیئر؟ تو انابیہ کے سامنے اس سال میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جہاں پہ اس کو کسی ایک چیز اپنی امی یا ابو کے سامنے کانفرنٹ کرنا تھا کہ یہ چیز غلط ہے اور آپ پھر بھی کر رہی ہیں. مجھے تو آپ لیکچر دیتی ہیں مگر خود یہ کر رہی ہیں. دیکھیں اس سوال میں جو میں نے پوچھا ہے جواب چھپا ہوا ہے. اگر موقع آیا ہے اوکے, سمجھ لیں نہیں بھی ہوتا نا تو آپ نے خود جان کے ایسی غلطی کر کے ٹیسٹ ضرور کرنا ہوتا ہے بچہ کہ اس کے ریڈار میں آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں, اور اگر اس نے مس کر دی تو اس کو پکڑ لینا ہوتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں پک کیا کہ میں نے غلط کیا. میں نے آپ سے پھر کہا بچی سے اپنی ماں یا لڑکے سے اپنا باپ فتح ہو گیا نا, دنیا خود ہی فتح کر لیا اس نے. اور وہ کیسے فتح ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کو چیلنج کر سکتا ہوں اور وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس بات کو اور میری امپرومنٹ اور اپنی فتح سمجھتا ہے اس بات کو, تو دنیا کی کیا اوقات ہے میرے آگے. یہ بیسک فارمولا ہے, اس کی فاؤنڈیشن ٹھیک کر دیا آپ نے. دنیا میں ہر لڑکے سے اور ہر لڑکی کو پتہ ہے, لڑکے کو اپنے اپنے باپ کا پتہ, ہم سب کو اپنے اپنے والد کا, کہ ہم بچپن سے اس شخص کو اوج سمجھتے تھے اور زیادہ تر معاملات میں ہمارے والدین اوج ہی تھے. انہوں نے ایک کمال اچیو کیا ہوا تھا جس بھی فیلڈ میں کیا ہوا تھا انہوں نے, مگر باپ بچے کے لیے K2 کا پہاڑ ہوتا ہے, وہ فتح کر لیا آپ نے, وہ بھی باپ کی مدد سے فتح کیا. باپ نے اپریشیٹ کیا کہ ہاں میری غلطی نکال, درست کر مجھے. اس کے بعد دنیا میں کسی کی اوقات نہیں آگے پر مارے آگے. مسئلہ یہ ہم اپنے ہی گھر والوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کال کچھ تو فیل کچھ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نظام ہے یہ کہ کال اور فیل ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. بچہ یہ نہیں کہتا کہ آپ تو 2 نمبر ہیں, ہپوکریٹ ہے. وہ کہتا ہے یہ 1 نمبری ہے کیونکہ آپ جو کچھ کریں گے وہی 1 نمبری ہے آپ کے بچوں کے سامنے. اوکے, تو جب ماں خود کہے کہ نابیہ جا کے کیا خالہ کو گھر پہ نہیں ہوں میں, تو کامن سینس کی بات ہے, وہ اس کو لیجسلیٹر سمجھتی. اٹ از اے, آپ کو نفسیاتی سطح میں بتا رہا ہوں, ماں باپ کو بچہ اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھتا ہے کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول اس کے ماں باپ نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے ہو کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے آگے کچھ نہیں ہے, ماں باپ ہی نہیں. وہ بڑے کی بات ہے, وہ بھی کام لوگوں نے سوچنا اور پڑھنا ہوتا ہے. بچے کو پتا ہوتا ہے بھائی اللہ بھی اس نے مجھے سکھایا, نبی بھی اس نے سکھایا, یہ اصلی چیز. اب یہ جھوٹا ہے تو دنیا میں جھوٹ بولنا فرض ہے. یہ 2 نمبر ہے, دنیا میں 2 نمبری کرنی فرض ہے. بچے کے لیے آپ سب کچھ ہیں, آپ کل کائنات ہیں. نفسیاتی طور پہ اتنی طاقت ہوتی ہے ایک بچے کے اوپر ایک انسان کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا, جس ماں باپ نے اپنے بچے سے سوچ ہی چھین لی وہ ہے اصلی ڈاکو. اس نے ایسا ڈاکہ مارا ہے کہ وہ ساری عمر کا مفلوج کر گیا بچے کو. سوچنا ہی بند کر دیا. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ باپ غلط ہو سکتا ہے. اپنا بت اپنے بچوں کے سامنے خود توڑنا پڑتا ہے کہ بیٹا مجھے چیلنج کر, میں نبی نہیں ہوں, تو میری غلطی نہیں درست کرے گا تو کل دنیا میں ہر بندہ تجھے اپنے تابع کرتا رہے گا. تو خود اسپیشلی خواتین خود اپنے آپ کو کمزور کر رہی ہیں. آپ دنیا میں کسی نے کمزور کیسے بننے کی کتاب نہیں دی تھی آپ کو, خود آپ نے لکھی ہے وہ کتاب اپنے دلوں کے اور دماغوں کے اندر. نو ون گیو یو
the manual to become timid. بزدلی یاد رکھیے گا، بزدلی ٹرین کی جاتی ہے، شجاعت فطرہ میں ہوتی ہے، کیونکہ غیرت فطرت میں ہوتی ہے. اتنی بڑی تعداد میں اتنے معاملات ہماری گلی محلوں میں ہو رہے ہوں اور مسلمان 25 کروڑ مرد زندہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شریر کو پتہ ہے کہ ہمت چوس لی گئی ہے پاکستانی مرد سے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ سمجھیں پولیس کی ایک کالونی ہے جہاں پولیس والے رہتے ہیں، وہاں جا کے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. لوگ کہیں گے یار ادھر نہیں چوری کرنی، باقی ہر جگہ، اس کے میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہے. پھر سینیریو کو بلڈ اپ کر دیتا ہوں، سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ آپ کی مائنڈ کے لیے. ایک کالونی میں ہر گھر میں پولیس والا رہتا ہو، تھانہ نہ ہو، وہ کالونی ہے جہاں پہ پولیس والے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. آ کے وہاں ڈاکو اس لیے نہیں آتا کہ سب پولیس والے ہیں تو گولی چل جائے گی تو پولیس کی نفری اور گاڑیاں آ جائیں گی، نہیں، وہاں تھانہ کوئی بھی نہیں ہے. مگر چونکہ سارے پولیس والے ہیں اس لیے کوئی چور نہیں ادھر آئے گا. اتنی سمپل سی بات ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہی. پولیس والے بندوق لے کے تو نہیں سوتے، وردیاں پہن کے تو نہیں سوتے. اس کالونی میں چور کو کیوں ڈر لگتا جانے سے؟ خیر پاکستان پولیس کی بات نہیں، میں سوچ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے اینٹوں کی طرح، ایک ایک اینٹ رکھی جاتی ہے. بچہ اتنی جلدی سوچ پکڑتا ہے اگر آپ نے کنسٹرکٹ کرنے کی نیت ڈالی ہے. اگر آپ نے سوچ نہیں بنائی، سوچ بنانی پڑتی ہے. جس طرح سویٹر بنانا پڑتا ہے نا، اس طرح سوچ بھی بنانی پڑتی ہے. ویسے نہیں سوچ بنتی کسی کی. زیادہ تر پاکستانی اپنی 30s میں جا کے سوچ بنا رہے ہیں. بنانی تو پڑتی ہے، کچھ تو المیہ یہ ہے، کچھ تو 50s میں بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ مردوں کی بات کر، عورتیں تو سوچ بنا ہی نہیں رہی نا، سویٹر ہی بنا رہی ہیں. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو جس دن پتہ چلے گا کہ سوچ ایسے بنتی ہے تو آپ کہیں گے ساری عمر ضائع ہو گئی، بین کریں گے آپ. آدمیوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ہم، دوست چار ہوتے ہیں، ادھر ادھر چیلنج ہوتے ہیں، یہ کیا بات کر رہا ہے، یہاں کہاں سنی چیلنج. اور آدمی کی سوچ کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگوں کی، ہم سب کو پتا ہے، سوچ ہمارے کلاس فیلوز نے، دوستوں نے بنائی ہے. مذاق اڑا کے، موٹیویٹ کر کے، تضحیق کر کے، جیسے بھی کر کے شروع کیا پروسیس انہوں نے. پھر ہم نے کتابیں کھولنی شروع کی اور پھر خود کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا لائے عمل ہے. آپ کے ساتھ ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ایک سوچ جو آپ کی نانی نے بنائی تھی کہ عورت کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نکاح نامہ. یہ آپ کی نانی کی نانی، میری بھی وہی نانی، ہم سب کی نانی ایک ہی نانی، کہ جن کی شادی ہوگی تب میں کہیں جا کے اصلی عورت بنوں گی. یہ سوچ کنسٹرکٹ کی گئی ہے. مسلمان عورت پیدائشی آئیڈینٹی لے کے آتی ہے آدمی کی طرح. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی شادی کے بعد بنتی ہے، حالانکہ وہ پیدائش کے بعد بنتی ہے. کتنا بڑا ضیاع ہے یہ، پتہ کتنا بڑا ضیاع ہے؟ کیونکہ اس عمر میں آپ وہ والی سوچ نہیں بن سکتی جو بچپن سے کنسٹرکٹ کر کر کے، محنت کر کے بنائی. آپ کو میں کیسے بتاؤں، آپ کے ہم اثر مرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں، آپ کو نہیں پتا چل، ہم نہیں بتاتے آپ لوگوں کو باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تذلیل ہوتی ہے ہماری، تضحیق ہوتی ہے، شرمندگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چیلنج کریٹ ہوئے ہوتے ہیں، مگر بن نہیں جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں، آپ کو نہیں بتاتے باہر کتنی ہیٹ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں. غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے، نہیں بتاتے ہیں، بچپن سے نہیں ٹریننگ ہوئی ہوتی ہماری. کیوں؟ میری بھی امی، آپ کی امی وہی امی، کہ نکاح نامہ سائن ہوا، اللہ نے جیسے جنت کی بشارت دے دی کہ میرا تو کام ختم. صحابہ کو جنت کی بشارت پہ اتنی خوشی نہیں تھی جتنی عورت نکاح نامے پہ خوشی. یہ بہت بری خبر ہے. آدمی کو نہیں وہ خوشی ہوتی نکاح نامے پہ، ہمیں پتہ ذمہ داری کا بوجھ پڑ گیا، بلکہ اس دن تو بڑا پینک اٹیک ہوتا ہے ہم سب کو. سچ بات ہے نا، کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیونکہ بیوی بچوں کا بوجھ ہزار اور تیر ہماری طرف، شادی شدہ بندے پہ تو وہ آنکھ رکھی جاتی ہے پاکستان میں
کہ کچھ نہ کیا، پیسے نہ بنائے، گھر وہاں نہ لیا. ہماری آئیڈینٹی بھی کرائسس میں ہے، مگر آپ کی تو آئیڈینٹی بنی ہی نہیں. ہماری بن ٹوٹ رہی ہے، اور اسی لیے ہلکا پھلکا کلسٹر نظر آ رہا تھا کہیں نہ کہیں. سو انڈرسٹینڈ، سوچ بیٹا سعدیہ بنانی پڑتی ہے. آپ کو میں پھر بتا دوں، آپ نے جو سوال کیا اس میں 3-4 نشانیاں آپ نے ایسے بتائی ہیں کہ جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں بنی ہوئی ابھی. آئی ہوپ کہ ایسا میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، مگر سوچ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ مسلمان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، تو ہم سب کے بیچ میں ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی نبی ہے. تو اس سوال کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے نا. مگر آپ سیمپل لے کے دیکھ لیں، جتنی عورتیں اتنے جواب، اور زیادہ تر جواب کیا ہوں گے؟ اچھا انسان بننا. یہ تو مدر ٹریسا بھی کہتی تھی، آپ کے اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پیرس ہلٹن بھی کہتی ہے اچھا انسان بننا. ہمارے اوپر وہ کام ڈالا گیا تھا، اللہ کی قسم ہمارے اوپر کام ڈالا گیا، اس کی لسٹ ہے. ابھی میں آدھا سوال پوچھا ہے مسلمان کا مقصد کیا ہے، کاموں کی لسٹ نکلتی ہے. ابھی اب سے بڑا سوال کروں، اس کو سوچ اور فکر کا سوال کہتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے. جس دن آپ اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں گے، خود آپ کی سوچ بننا شروع ہو گئی ہے، بن گئی ہے. بلکہ اس کے اوپر کیا سوچنا آپ کہ اسلام کا مقصد سمجھ آ گیا. یہاں پہ آ کے مرد عورت دونوں ایک جتنے فیل ہو رہے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیسے پتہ چلے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کا مقصد بتاتے رہے. اسلام کا مقصد تو سوچ سمجھ کے آنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا پورا مقدمہ کیا ہے، کس چیز کی عدالت ہے قرآن. قرآن کو اگر ہٹا دیں دنیا سے تو کدھر غدر مچے گا جا کے، بلکہ کدھر غدر مچے گا. اسلام کا مقصد یہ، اور وہ بھی لسٹ بنا دیا علماء نے، مفکرین نے، سوچ سمجھ کے بحثیں کر کے اسلام کا مقصد بتا دیا ہمیں. مسلمان کے مقصد پہ تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی، اسلام کے مقصد پہ بحث کرنی پڑنی تھی. نبی اسلام کی سیرہ کا ایک ایک آؤنس، ایک ایک قطرہ نکال کے، نچوڑ کے اس میں سے نکالا گیا کہ اوورآل اسلام کی تجھے سوچ کیا ہے. خالی نبی اسلام نہیں، ہر نبی کی سیرہ اٹھائی گئی. قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے پرسپیکٹو سے ایک ایک اینگل دیکھ کے ترتیب دی گئی یہ سوچ. تو جب آپ بچیوں کو 12, 13, 14 سال کے اندر بچوں اور بچیوں کو، اسپیشلی بچیوں کو، اپنی آئیڈینٹی کے اوپر، یہ اسلام کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے، مسلمان کا مقصد کیا آئیڈینٹی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. مسز دس اینڈ دیٹ آپ کی آئیڈینٹی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کپلز کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، اسلام میں انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہوتی. ہم نے اللہ کی قسم کپلز میں آئیڈینٹی رکھی ہوئی ہے پاکستان میں، اور بعد میں آدمی نہیں ایسے سوچتے. ہم اپنی بیویوں سے آئیڈینٹی نہیں لے رہے. آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کوئی پاکستانی مرد اپنی بیوی سے آئیڈینٹی لے رہا، اور میں نے آج تک عورت نہیں دیکھی کہ جو اللہ سے، اپنے دین سے اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی لے رہی ہو. اسی لیے اللہ نے کہا تھا، نبی السلام نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ فار اے وومن ٹو چینج ہر نیم آفٹر میرج. پاکستان میں تو یہ فرض ہے نا. اسلام میں اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ اپنے باپ کا نام قائم رکھ اپنے ساتھ. تیری آئیڈینٹی اللہ نے پیدا کیا، اس کو آئیڈینٹی پہ تجھے. اوکے، وہ آئیڈینٹی 18-19 سال میں پریکٹس اور ٹھاٹھے مار دیں چاہیے. آدمی ڈرنے چاہیے آپ سے، مگر آدمی اس عورت سے خدا کی قسم کبھی نہیں ڈرے گا جو نکاح نامے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی ہو. کبھی ہم کیوں ڈریں اس سے؟ لڑکی کو تو کے سامنے آ کے تو ہمیں کام دینا چاہیے کہ بھئی یہ تو ڈسکوالیفائی کر دے گی مجھے، میں تو اس کی آئیڈینٹی بھی نہیں پورا اترتا، اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑی. یہ بہت ضروری ہے کہ بیس کلیئر ہو جائے، ہماری بیس میں مسئلہ ہے. اور میں مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، ایون تو قصور ہمارا ہی ہے. وی ٹیک یو گرلس فار گرانٹیڈ بیکاز یو نیور اسٹوڈ اپ آن یور فیٹ. وی ہیو ٹو ٹیک یو فار گرانٹیڈ. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کی فکر کی جائے. اتنے کام ہمارے ذمہ لگا دیے ہوئے، دنیا نے بھی دین نے بھی. ادھر
जवान औरतों की आइडेंटिटी सही करते फिर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, बस बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, बस दैट्स इट, गोल रोटी बनाया करो। मजबूरन ये कह रहे होते हैं आपको, क्योंकि आप पूछें ज़रा 24 घंटे में से कितने घंटे सर दर्द के गुजरते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। We do not have the time to fix adult women. Nobody has the time. We have the time to fix our daughters. करते हैं, हम कोशिश करते हैं, मगर इतना टाइम नहीं है। आपने अपनी सगी बहनों पे भी मेहनत नहीं की हुई, हम भी नहीं कर सकते। आपको भी वही हेडेक आता है कि आज जवान हो गई, अपने ऊपर खुद सोच, फिक्र खुद पैदा कर। अब बीवियों के साथ भी हमें यही मसला करना पड़ता है कि हम किधर किधर फिक्र करें। भाई तुम्हें तो नहीं आप डेवलप कर सकते, इसलिए खुद करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ असली मुसलमान मर्द अपनी बीवी की डेवलपमेंट अपनी बेटी से पहले करता है, क्योंकि उसने बेटियां पालनी होती। मुझे पता है हमारे पर माशरती केटू के पहाड़ टूट रहे, मुझे पता है, मैं भी उसी माशरे में हूँ, मगर फिर मजबूरी है। बेटियों से सिंसियर हैं तो बीवियों को पहले डेवलप करें, उनके बापों ने नहीं किया, हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू, फॉर द सेक ऑफ आवर डॉटर्स वी हैव टू, अदरवाइज वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। एक दीन का मशवरा नहीं आता एक औरत से, एक भी नहीं आता, बल्कि गलत फतवा भी दे दे तो मान लेती। जुम्मे का खुतबा सुन के आते हैं, बीवी को आज चिपका देते हैं, वो कहते हैं मेरा शौहर तो मुफ्ती है। तो इट्स अ प्रॉब्लम एंड आई एम सॉरी, adult women have to fix it on their own. We are doing it। सिर्फ जुम्मा पढ़ा पाकिस्तानी मुसलमान, सिर्फ जुम्मा पढ़ा है, और फिर भी कंपेयर करें आदमी और औरत के इल्म का 0 और 100 ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक आम लड़के का और आम लड़की के इस्लाम की एक्यूमेंट का। सिर्फ जुम्मा पढ़ के भी, इसलिए नहीं कि हमारा इल्म बहुत बढ़ गया, आपका इतना 0 है। देखिए, उसूल इस्लाम के ऊपर सबसे पहले वो बुत तोड़ना पड़ता है। इस्लाम सबसे पहले आके आपका सबसे बड़ा बुत तोड़ देता है, क्योंकि इस्लाम हक की फ़िक्र है। हक की फ़िक्र का मतलब पता ना, सोच है, फ़िक्र सोच, पूरा आइडियोलॉजी है इस्लाम। तो जैसे ही एक आइडियोलॉजी इंस्टॉल करेंगे तो पुरानी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ इस्तिराब आना सबसे पहला काम होता है। आपको और मेरे बस में ही नहीं है कि पुरानी आइडियोलॉजी टूटे। वो कहीं से तो आ रही है, जिससे भी आ रही है, अम्मी अबू से नहीं भी आ रही कहीं, तो वहाँ पे वो बुत टूटेगा। तो वो बुत नहीं टूट रहा, ये बड़ा मसला है। वो बुत टूट रहा है, मसला नहीं है, समझ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ इस वक्त, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक वो एप्लीकेशन फेज में जाते हैं तो कहते हैं ये तो सबसे पहले तो घर वाले चैलेंज करने पड़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, ये तो घर से निकाल देंगे, ये तो एक 8 चीज़ें वो बताते हैं लड़के लड़कियां भी, जो कि एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुई हैं। घर से निकाल देते हैं, अपने खिलाफ रहते हैं, पैसे प्यार मोहब्बत सब छिन जाता है, बल्कि जान के दर पे हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ये अल्लाह की सुन्नत है। इंसानों के जत्थों ने ऐसे बिहेव करना होता है। जब एक 360 बुतों का एक मजमा एक छोटा सा लड़का आके अपने घर में तोड़ना शुरू कर दे, समझ लें, अपने ही घर का बच्चा आके अपने घर के बुत तोड़ता है तो गदर तो मचेगा। आपकी बात कर रहा हूं मैं, इवन तो आपने समझा था मैं नबी इस्लाम की बात कर रहा हूं। हर घर में ऐसे होगा।